کہ جی سائنس کسی چیز کی تصدیق نہیں کر رہی تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. نہ، سائنس اس کو کنکلوڈ کرتی ہے جب تصدیق نہ ہو اور پھر تردید بھی ہو جائے. پہلے یعنی پبلک میں مشہور تھا کہ کیچڑ میں خود بخود مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں. تو تجربات کے ذریعے سائنس نے اس چیز کو نگیٹ کیا کہ یہ بات ایسے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ انڈے موجود ہوتے ہیں، ان میں سے یہ بچے نکلتے ہیں جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوتے. اسی طریقے سے آپ نے شروع میں وہ تجربہ بھی پڑھا ہوگا کہ جار کے اندر اگر گلا سڑا گوشت ڈال دیا جائے تو اس میں خود بخود کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے، لیکن پھر پتا چلا کہ نہیں، وہ لارواز پیدا ہوتے ہیں ان انڈوں کے ذریعے. تو آج سائنس نے اس کی تردید کر دی ہے کیونکہ نئی چیز کی تصدیق ہو چکی ہے. لہٰذا یہ جو ہمارے بعض موٹیویشنل سپیکرز اپنے بھول پن میں واقعہ معراج کو ثابت کرنے کے لیے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے سہارا لیتے ہیں، یہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں سائنس کے اوپر بھی اور مذہب کے اوپر بھی. اور بھائی اگر یہ چیز فزیکل فینومینا آف نیچر میں آتی ہو تو پھر یہ نبی اسلام کا معجزہ ہی نہیں رہے گا. موت کے بعد اگر جنت اور جہنم نہ ہو اور صرف کچھ بھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جدید سائنسدانوں کی اکثریت کا ماننا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں. سائنسدان تو اس لائن چڑھتے ہی نہیں، پتہ نہیں آپ کو کون سے جاہل سائنسدان ملے. سائنس کا تو ٹاپک ہی یہ نہیں ہے بھائی. سائنس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ ہے the knowledge obtained through observations and experiments is known as science. مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے، جو فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے. تو بھائی جنت دوزخ اگرچہ فزیکل چیزیں ہیں لیکن اس فزیکل فینومینا آف نیچر کی وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ آبزرو نہیں کی جا سکتی. فرشتے آبزرو نہیں ہو سکتے، عذاب قبر آبزرو نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. تو سائنٹسٹ کا اس سے لینا دینا نہیں. سائنٹسٹ صرف یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں، کیونکہ سائنس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تصدیق کرنے کے لیے بھی مشاہدہ اور تجربہ چاہیے اور تردید کرنے کے لیے بھی. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ صرف پہلا رخ لے کے چلتے ہیں کہ جی سائنس کسی چیز کی تصدیق نہیں کر رہی تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. نہ، سائنس اس کو کنکلوڈ کرتی ہے جب تصدیق نہ ہو اور پھر تردید بھی ہو جائے. جس طرح ہمیں کئی چیزوں کی تردید ہوگی. پہلے یعنی پبلک میں مشہور تھا کہ کیچڑ میں خود بخود مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں. تو تجربات کے ذریعے سائنس نے اس چیز کو نگیٹ کیا کہ یہ بات ایسے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ انڈے موجود ہوتے ہیں، ان میں سے یہ بچے نکلتے ہیں جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوتے. اسی طریقے سے آپ نے شروع میں اسکول لیول پہ وہ تجربہ بھی پڑھا ہوگا کہ جار کے اندر اگر گلا سڑا گوشت ڈال دیا جائے تو اس میں خود بخود کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے، لیکن پھر پتا چلا کہ نہیں، وہ لارواز پیدا ہوتے ہیں ان انڈوں کے ذریعے. تو آج سائنس نے اس کی تردید کر دی ہے کیونکہ نئی چیز کی تصدیق ہو چکی ہے. اسی طریقے سے پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ جو یہ بیماریاں ہیں اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک کہ پانی میں فزیکلی کوئی بدبو یا اس کا کلر چینج نہ ہو. بعد میں جب جراثیم کا پتہ چلنا شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ پانی صاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیماریوں کے اعتبار سے بھی صاف ہے. لاکھوں لوگ مرے ہیں ہیضے کی وجہ سے. جب جراثیم کا تعارف ہوا تو پتہ چل گیا. تو اس طرح سائنس صرف ان کوشچن سے ڈیل کرتی ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ چیزیں فزیکل فینومینا کی ہے ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے پیغمبروں کے جو معجزات ہیں وہ بھی فزیکل فینومینا آف نیچر میں آنے والے نہیں ہیں، تب بھی تو وہ پیغمبر ہیں. اگر وہ ایسا کام کر کے دکھائیں جو سائنٹسٹ بھی کر سکتے ہوں، آج سے اگر 100 سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے تو آج کئی ایک کام جو آپ نارمل کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو اس زمانے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کی ترقی کی وجہ سے ہوا. یہ تو ہم نے خود دیکھا ہے اپنے بچپن میں. میری بڑی خواہش تھی، فلموں میں تو دکھایا جاتا ہے کہ جناب وہ پانی کے کٹورے میں جو ہے وہ کسی ایسے بندے سے گفتگو کر رہے ہیں جو دوسری جگہ بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کبھی سوچا بھی تھا کہ جناب یہ ٹیکنالوجی آئے گی اور آلموسٹ فری آ جائے گی. اس سے بڑی بات ٹیکنالوجی کا آنا جتنی بڑی بات ہے نا، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فری آپ دنیا میں کہیں بیٹھے بات کر سکتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور روزہ شریف دیکھ سکتے ہیں، خانہ کعبہ شریف دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو ہماری زندگی میں ہوا ہے نا، لیکن آج سے 100 سال پہلے کا انسان سوچ سکتا ہے لائف اس طرح کی چیزوں کا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے تعلق رکھتی ہیں اور مستقبل میں اور ترقی بھی ہوگی.
ریموٹ کنٹرول تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ٹی وی کا VCR کا کنٹرول جو ہے وہ کیبل کے ذریعے ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اب جو ہے وہ بغیر کیبل کے ریس کے ذریعے آنا شروع ہو گیا، تو اس سے بھی آگے چیزیں جانا شروع ہو جائیں گی۔ اب تو لوگوں کی دکانیں ہیں پاکستان میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، خود وہ امریکہ میں یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی دکانوں کو آبزرو کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں پہ کام کرنے والے لوگ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ ادھر ترقی کر چکی ہے سائنس۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں فزیکل فنامنا سے تعلق رکھتی ہیں۔ جنت، جہنم، عذاب قبر، فرشتے، وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے، اس فزیکل ورلڈ کی، وہ جس ورڈ سے تعلق رکھتی ہے اس کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لہٰذا سائنس نے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ اپنے سوال کو آپ صحیح طریقے سے فریز کرتے، یقیناً سوال ہے چونکہ پبلک کے اندر مشہور ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ایمان بالغیب سے کون سی چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ فزیکل فنامنا آف نیچر جو ہے وہ سائنس نے ترقی ہمیں کروائی ہے اور مستقبل میں پتہ نہیں کتنی ترقی ہوگی۔ آج ہم موسم کا حال بھی بتا دیتے ہیں، یہ فزیکل فنامنا آف نیچر ہے۔ آج 7 جون 2026 ہے، 7 جون 2027 کو بارش ہوگی یا نہیں یہ سائنس نہیں بتا سکتی اور نہ بتا سکے گی، کیونکہ موسم تو وقت کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھ رہے ہیں بدلتے ہیں۔ لیکن آج سے 3 دن بعد 10 جون 2026 کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سائنس بتا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں فلاں جگہ سے ہوائیں چل پڑی اس رفتار سے اور اتنے گھنٹوں میں یا اتنے دنوں میں فلاں جگہ تک پہنچیں گی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں جی جیلم سے ہائیس آلموسٹ 2 گھنٹے میں پنڈی پہنچ جاتی ہے، اور میں یہاں ہائیس کے ڈرائیور کو کوئی چیز دوں اور کلاک ٹائم نوٹ کر لوں اس کے چلتے وقت، تو میں کہوں جی اتنے بڑے وہاں پہنچ جائے گی، تو آپ یہ کہیں گے مجھے علم غیب ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے بھائی، یہ فزیکل نالج ہے۔ اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ علم غیب نہیں ہے، یہ فزیکل نالج ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کی گہرائی میں پانی کس لیول کے اوپر ہے، یہ فزیکل نالج ہے، یہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتا۔ لہذا جو قرآن میں ہے نا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس سے مراد قطعاً لڑکا لڑکی یہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، کیونکہ قرآن میں آیا وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی اللہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، تم میں کوئی کافر ہو جاتا ہے کوئی مومن ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پیدا کرنے والا ایک ہے لیکن اس کے ماننے والے 2 ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے تو اصولاً سارے اس کے ماننے والے ہوں، پھر بھی تو کوئی الٹرا ساؤنڈ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ کتنا بڑا مشرک ہوگا یا کتنا بڑا موحد ہوگا۔ یہ آج تک ویلڈ ہے۔ یہ تو مولویوں نے ترجمے میں لڑکا یا لڑکی لکھ کے تو مصیبت ڈال دی نا ہماری جان کو، ورنہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ تو فزیکل فنامنا آف نیچر سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں سائنس بس وہاں تک جاتی ہے، جہاں فزیکل فنامنا آف نیچر ختم ہوتا ہے وہاں سائنس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ البتہ سائنس کی مجبوری ہے، وہ تو ہمیں کہے گی کہ جی آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے ایکسپیرینس میں نہیں ہے اور یہ امپاسبل ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں وہ، اور ان کو یہی کہنا چاہیے، تبھی تو عیسیٰ ابن مریم پیغمبر بنیں گے اللہ کے۔ اگر وہ کہیں گے پاسبل ہے تو پھر عیسیٰ ابن مریم میں اور ایک سائنٹسٹ میں فرق ختم ہو جائے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا یہ جو ہمارے بعض موٹیویشنل سپیکرز اپنے بھول پن میں واقعہ معراج کو ثابت کرنے کے لیے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے سہارا لیتے ہیں، یہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں سائنس کے اوپر بھی اور مذہب کے اوپر بھی۔ اور بھائی اگر یہ چیز فزیکل فنامنا آف نیچر میں آتی ہو تو پھر یہ نبی اسلام کا معجزہ ہی نہیں رہے گا۔ نبی اسلام کا معجزہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑا اور 7 آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، بغیر کسی خلائی لباس کے، بغیر کسی خلائی شٹل کے۔ اور جہاں تک تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا تعلق ہے اس کا تو معاملہ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے، اس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ اسلام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اپنی طرف سے نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسلام اور سائنس کو مکس کر کے، یہ بالکل غلط کرتے ہیں۔ سائنس کی ڈومین بالکل الگ ہے، سائنس سے متعلقہ چیزیں ہم سائنس سے ہی پوچھیں گے، اور ہمیں اسلام نے بھی یہی کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہاں آپ نے پاکی پلیدی کے مسائل پوچھنے ہیں، نکاح طلاق کے مسائل پوچھنے ہیں، وہ سائنٹسٹ نہیں آپ کو بتائے گا،
وہ آپ کو ایسا بندہ بتائے گا جس کے پاس دین کا علم ہے، خواہ وہ سائنٹسٹ ہے، خواہ وہ وکیل ہے، خواہ وہ عالم دین ہے، خواہ وہ جج ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، خواہ وہ انجینئر ہے، خواہ وہ مفتی ہے. کیونکہ علم دین ہر بندے کی ضرورت ہے، سائنس ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے علم دین کے لیے ڈگری کی مثال دینا یہ بالکل غلط ہے. جس طرح سائنسدان بننا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض نہیں ہے نا، تو پھر سائنس کے مسائل بھی اس سے نہیں پوچھے جائیں گے، سائنسدان سے پوچھے جائیں گے. لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، لہذا اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا علم، اور اس